السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج ہم اور آپ 20ویں تراویح سے فارغ ہوئے ہیں، اور آج رمضان کے دوسرے عشرے کی آخری رات ہے۔ کل کی رات، آنے والے کل کی رات انشاءاللہ آخری عشرے کی پہلی رات ہوگی، پہلی طاق رات ہوگی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا جو سب سے قیمتی ٹائم ہے، رمضان کا سب سے قیمتی وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ میں آپ سے پھر سے گزارش کرتا ہوں، اس قیمتی وقت کو بازاروں میں اللہ کے واسطے برباد نہ کیجیے گا، ورنہ پھر ہمارے پاس سوائے افسوس کرنے کے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، اور اس کا بہترین وقت جو ہے رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ طاق راتوں میں بھی عبادت کیجیے، بیچ کی راتوں میں بھی تراویح کا اہتمام کیجیے، کثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ دعا پڑھتے رہیے۔ کوشش کیجیے کہ کم سے کم راتیں جو ہیں وہ اچھے کاموں میں گزریں، مفید کاموں میں گزریں۔ کل سے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہمارے بعض نوجوان ملوث ہو جائیں گی، ان چیزوں میں جن کی وجہ سے معاشرے میں وقت ضائع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے کامیابی کیا ہے۔ دنیا میں عام طور سے 3 چیزوں کو کامیابی مانا جاتا ہے۔ ایک مال کو کامیابی مانا جاتا ہے، ایک حکومت کو کامیابی مانا جاتا ہے، اور ایک خاندانی اسٹیٹس کو کامیابی مانا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے
کہ نہ مال کامیابی کی دلیل ہے، نہ حکومت کامیابی کی دلیل ہے، نہ خاندان کا اسٹیٹس کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر آپ مال کی بات کریں تو قارون کے پاس کتنا مال تھا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، قارون کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے، دولت کی کمی نہیں تھی، اور قارون کو بڑا ناز بھی تھا اپنی دولت پر۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت تو میری نالج سے مجھ کو ملی ہے، میں نے اپنے علم کے ذریعے یہ پیسہ کمایا ہے، مجھے باپ دادا سے وراثت میں نہیں ملا ہے، یہ قارون کا دعویٰ تھا۔ مگر کیا قارون کی دولت اس کو کامیاب کر سکی؟ نہیں۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا، اس کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، نہ تو قارون کو بچانے والی کوئی جماعت تھی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ اللہ کا عذاب آیا تو قارون دھسا دیا گیا۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت کامیابی کی دلیل ہے تو قارون کے پاس تو، فرعون کے پاس تو بہت بڑی حکومت تھی، مصر کا بادشاہ تھا۔ انجام کیا ہوا؟ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم دریا پار کر جانا، تمہارے پیچھے فرعون بھی آئے گا اور فرعون اسی دریا کے اندر ڈوب کر کے مر جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین، ڈوب گیا فرعون، اس کے محلوں میں کوئی اب رہنے والا نہیں تھا، اس کے باغات کا پھل توڑ کر کے کوئی کھانے والا نہیں تھا، اس کے میٹھے میٹھے چشمے کا کوئی پانی پینے والا نہیں تھا، سب ٹھاٹ پڑا رہ گیا، فرعون ڈوب گیا، فرعون کے سارے چیلے، فرعون کی ساری جماعت ڈوب گئی، اور اللہ نے فرعون کے محلوں میں دوسروں کو بسا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، اور فرعون کے مرنے پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی، اس کے مرنے پر کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوا، نہ زمین کو افسوس ہوا نہ آسمان کو افسوس ہوا۔ تو فرعون کے پاس حکومت تھی مگر یہ کامیابی کی دلیل نہیں بن سکی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بڑے خاندان کا ہونا یہ کامیابی کی ضمانت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھو میرے پیارے ساتھیو، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے کہتے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے تو ہماری کشتی میں آ جا، تو کافروں کا ساتھ نہ دے۔ بیٹا جواب دیتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان اگر طوفان آ بھی گیا میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، آپ میری فکر نہ کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بچے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ تجھے نہیں بچا پائے گا، اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جس کے اوپر اللہ رحم فرمائے گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ابھی دونوں باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، دنیا میں بھی ڈوب گیا اور آخرت میں بھی وہ عذاب کا حقدار بنے گا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، میرے پریوار میں سے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا، کیوں مر گیا، کیوں اللہ تیرے عذاب کا بھاگیدار بنا؟ اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ ہے، تیرے بیٹے کا کردار خراب ہے۔ اے نوح آئندہ مجھ سے ایسا سوال مت کرنا، میں نصیحت کرتا ہوں تو جاہلوں میں سے مت ہو جانا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ خوبصورتی کامیابی کا معیار ہے، بہت خوبصورت تھا ابو لہب، نبی کا چچا بھی تھا اور خوبصورت بھی تھا،
اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا. لہب مانے انگارا. اتنا گورا چٹا خوبصورت تھا, انگارے کی طرح چمکتا تھا, لیکن نبی کا دشمن تھا, اسلام کا دشمن تھا. کیا انجام ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, ابو لہب برباد ہو گیا, اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئی, اس کا مال اس کے کام نہیں آیا, وہ اور اس کی بیوی دونوں جہنم میں جائیں گے. قیامت تک یہ صورت پڑھی جاتی رہے گی اور ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی. تو پھر کامیابی کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ آئیے آج کے اس درس میں ہم قرآن کی روشنی میں چند کامیابی کے فارمولوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیابی کس کس چیز کے اندر ہے. قرآن کا 18واں پارہ کھولیے, سورہ مومنون کا آغاز ہو رہا ہے. 18ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون, یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی پہلی پہچان بتائی کہ ایمان والا ہونا ضروری. سب کچھ ہے آپ کے پاس, ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کامیاب نہیں ہو سکتے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. میرے بندو, اگر کوئی ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا, کفر کی حالت میں چلا گیا, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائے, اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا. تیرے پاس سب کچھ ہے مگر ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے, کوئی نیکی آپ کے کام نہیں آئے گی, کوئی چیریٹی آپ کے کام نہیں آئے گی. دور جاہلیت میں ایک انسان تھا جو بہت غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا, نیکی کے کام کیا کرتا تھا مگر توحید پر نہیں تھا. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی فلاں انسان بہت نیک ہے, بہت نیکی کے کام کرتا ہے, کیا وہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا, اے عائشہ وہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ کامیاب نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس نے کسی دن یہ دعا نہیں کی, رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اے میرے پروردگار تو میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا. نہ وہ اللہ کو مانتا تھا نہ قیامت کو مانتا تھا. ایمان سب سے بڑی چیز ہے میرے پیارے ساتھی, اور یہ ایمان ہمیں اور آپ کو فری میں ملا ہے, وراثت میں ملا ہے. باپ دادا مسلمان, ہم بھی مسلمان, اس لیے ہم اس ایمان کی ویلو کو نہیں سمجھتے. اس ایمان کی ویلو کو اگر پوچھنا ہے, کوئی سمیہ سے جا کے پوچھے جس نے ایمان کے لیے اپنی جان کو دے دیا. اس ایمان کی ویلو کو پوچھنا ہے, کوئی بلال حبشی سے پوچھے جو تپتی ہوئی ریت پر لیٹ جاتے ہیں, سینہ گرم پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے, پیٹ پگھل رہی ہے, سینے کی چربی پگھل رہی ہے, مگر بلال اپنے رب کے ایمان کو, اپنی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس ایمان کی قدر و قیمت پوچھنا ہے, نبی کے ان مہاجر صحابہ سے پوچھو جو ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو, اپنے وطن کو چھوڑ کے مدینہ چلے جاتے ہیں. اس ایمان کی ویلو اگر پوچھنا ہے, اصحاب کہف سے پوچھو جو بڑے باپ کی اولاد تھے, اپنے باپ کی حویلیوں کو چھوڑ کے پہاڑ کی غار میں جا کے, گفا میں جا کے پناہ لیتے ہیں. اس ایمان کی ویلو کو پوچھنا ہے, سمجھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو جو اس ایمان کی, اس توحید کے لیے آگ میں کود جاتے ہیں, آگ میں ڈالے جاتے ہیں. اس ایمان کی قدر و قیمت اگر پوچھنا ہے, اصحاب الاخدود سے پوچھو جن کو خندق کھود کر کے اس خندق میں ڈال دیا گیا, ایمان لانے کی وجہ سے زندہ جلا دیا گیا. ہمیں تو ایمان فری میں ملا ہے میرے ساتھیوں, اس ایمان کی ہم قدر و قیمت نہیں جانتے. اللہ کہہ رہا ہے کامیابی کا پہلا فارمولا یہی ہے, ایمان والے بن جاؤ. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اب ایمان والے تو بن گئے, ایمان کا دعویٰ تو کر لیا, کلمہ تو پڑھتے ہیں, مگر ایمان ایک پیڑ کا نام ہے. پیڑ کے پتے بھی ہوتے ہیں, پیڑ کی شاخائیں بھی ہوتی ہیں, ایمان کی شاخائیں بھی تمہارے اندر ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے, جو کامیاب لوگ ہیں ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع والے ہوتے ہیں. ان کی نماز فارمیلٹی والی نماز نہیں ہوتی, ان کی نماز کھانا پوری والی نماز نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو نماز ختم ہوتے ہی لوگ ایسا اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں جیسے یہ قالین کاٹ رہا ہے ان کو. فجر کی نماز میں نبی نے فرمایا کہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرو, سورج کے نکلنے تک بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرو تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. یا کس کو حج اور عمرے کا ثواب چاہیے بھائی؟ سب کو نیند آ رہی, جلدی ہے بھاگنے کی, بھاگ رہے ہیں سب لوگ, فجر میں بھاگ رہے ہیں, عصر میں بھاگ رہے ہیں, سنت نمازیں تک نہیں پڑھتے. ہم تو اتنے بزی ہیں میرے پیارے ساتھی.
میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہماری نمازوں میں سب کچھ ہے، خشوع نہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، نبی کی نماز میں ہمیں یہ تو یاد ہے کہ رفع الیدین تھا، نبی کی نماز میں ہمیں یہ تو یاد ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جاتا تھا، نبی کی نماز میں ہمیں یہ تو یاد ہے تشہد میں انگلی کہاں ہلتی تھی، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ نبی کی نماز میں خشوع اور خضوع بھی تھا۔ اتنا خشوع اور خضوع ہوتا تھا ان کی نمازوں میں کہ نماز کے دوران تیر آتا تھا، تیر لگتا تھا، خون بہنے لگتا تھا، ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ اتنا ڈوب کر کے نماز پڑھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس قدر وہ ڈوب جاتے تھے ان کو باہر ہونے والی تکلیفوں کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے میں اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آیا، چاشت کی نماز میری پھوپھی پڑھ رہی تھی، چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور سورہ طور کی آیتوں کی تلاوت کر رہی تھی۔ سورہ طور کی اس آیت پر اما عائشہ پہنچتی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہو گیا ہم پر، تو نے جنت میں ہم کو پہنچا دیا، تو نے جہنم کی گرم ہواؤں سے ہم کو بچا لیا۔ ان کے بھتیجے کہتے قاسم بن محمد کہ میری پھوپھی جان بار بار اس آیت کو پڑھتی چلی جا رہی تھی، روتی چلی جا رہی تھی۔ بولے میں باہر نکل گیا، بازار گیا اپنے کام سے، بہت دیر کے بعد فارغ ہو کر کے واپس آیا، کیا دیکھتا ہوں پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہیں، اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر، تو نے جہنم سے بچا لیا ہم کو۔ یہ نبی کی بیوی کا حال تھا۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے میرے ساتھیوں؟ اللہ کیا کامیابی چاہیے تو اپنی نمازوں کا معیار تھوڑا بلند کرو میرے ساتھیوں، نماز کو نماز کی طرح پڑھو، نماز میں دل، دماغ، ذہن، توجہ سب نماز کی طرف، اپنی دنیا کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو مسجد کے باہر چھوڑ کے آؤ، یہاں آئے ہو تو صرف نماز پر توجہ دو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کامیاب لوگوں کی تیسری پہچان کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو لغو چیزوں سے بچتے ہیں۔ حرام نہیں کہا، ناجائز نہیں کہا، شرک نہیں کہا، فرمایا میرے کامیاب بندے وہ ہوتے ہیں جو لغو چیزوں سے بچتے ہیں۔ لغو کس کو بولتے ہیں؟ ما لا فائدۃ فیہ من الاقوال والافعال، ہر وہ کام کرنا، ہر وہ بات بولنا، ہر وہ قول و عمل جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ کوئی بات ہے۔ ابھی کل سے آئی پی ایل بھی شروع ہونے والا ہے، معاف کیجئے گا، بہت ہوشیار ہیں اسلام کے دشمن اور آپ کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، بہت ہوشیار ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مسلمان کے عبادتوں پہ ہمیں کب نقب ڈالنا ہے، کب ڈاکہ ڈالنا ہے۔ آخری عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور کل سے مسلمانوں کے علاقے میں سٹے بازیاں شروع ہو جائیں گی، فلاں ٹیم جیتے گی تو اتنا پیسہ میں لگا رہا ہوں، فلاں ہارے گی تو اتنا پیسہ لگا رہا ہوں، ایک ایک اوور پر، ایک ایک بال پر سٹے بازی ہوگی، مسلمان سٹے بازی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جن راتوں میں اللہ کے نبی رات رات پر عبادت کیا کرتے تھے، ان راتوں میں مسلمان بیٹھ کر کے میچ دیکھے گا، کرکٹ کے اسکور دیکھے گا، سٹے بازی کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کرکٹ کھیلنا حرام ہے، کرکٹ دیکھنا حرام ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن آپ غور کرو اگر کرکٹ آپ کی عبادتوں میں رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کے موبائل پر کے ویڈیوز، آپ کے فیس بک کے ریلز، آپ کے یوٹیوب کے شارٹس اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں، تو قرآن کی آیت ایک بار جا کر کے دہرا لینا، والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب بندوں کی پہچان یہ ہے وہ لغو چیزوں سے، بے فائدہ چیزوں سے دور رہتے ہیں، وہ کوئی لا یعنی کام نہیں کرتے، وہ کوئی فضول کام نہیں کرتے، لغو چیزوں سے وہ بچتے ہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں، لغو چیزوں سے بچتے ہیں۔ پوری مسلمان نوجوان نسل آج لغو چیزوں میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے ساتھ اللہ نے فاعلون کہا، فاعلون مطلب زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں، اسی لیے علماء نے کہا کہ اس آیت کا دو مطلب ہو سکتا ہے، ایک تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا،
جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے اندر کی چھپی ہوئی گندگیوں کو باہر نکال لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا، اپنی گندگیوں پر پردہ ڈال دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ نفس کا تزکیہ یہ تو نبی کے آنے کا بھی مقصد تھا، یہ دنیا میں قرآن کے آنے کا بھی مقصد تھا۔ تو اللہ کے کامیاب بندے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ سارے گناہ اس کے اندر آ گئے جو اس شرمگاہ کی حفاظت کے خلاف ہے۔ زناکاری بھی اس کے اندر آ گئی، لواطت بھی اس کے اندر آ گئی، لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عمل تھا وہ بھی اس کے اندر آ گیا، اپنے ہاتھوں سے زنا کرنے والے جو کام کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ الغرض بدکاری کی جتنی شکلیں ہیں اس ایک آیت میں ساری کی ساری سمٹ کر کے آ گئی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، میرے کامیاب بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج مسلمان قوم اس معاملے میں بھی میرے بھائیو تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ جس دین میں نکاح کو آسان کیا گیا اور جس نبی نے اپنی امت کو نکاح کی طرف شوق دلایا، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تمہارے اندر نکاح کی طاقت ہے تو جلدی سے نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، نظریں جھک جائیں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ جس نبی نے نکاح کو شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا، اس نبی کے ماننے والے آج شادی بیاہ میں کیا کیا کر رہے ہیں؟ کہیں شادی بیاہ میں بینڈ باجا بھی بج رہا ہے، کہیں شادی بیاہ میں ہلدی کی رسم بھی ہو رہی ہے، کہیں لمبی چوڑی بارات کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے، کہیں باقاعدہ غیر محرم آ کے عورتوں کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ شرمگاہ کی حفاظت ہو تو کیسے ہو میرے ساتھی؟ آپ نے تو نکاح کو ایک چیلنج بنا دیا۔ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس کا آدمی شادی کرنے کے پہلے بیچارہ 1000 بار سوچتا ہے کہ کیسے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں۔ آپ نے جب شادی کو مشکل بنایا تو ظاہر ہے یہ تو قدرت کا نظام ہے، آپ جائز کو مشکل بنائیں گے تو ناجائز آسان ہو جائے گا، اور ناجائز آسان ہو چکا ہے۔ وہ اسلام جو زنا کے اتنا خلاف ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ جس اسلام نے زنا کو بند کرنے کے لیے عورت کو پردے کا حکم دیا، یہاں تک فرمایا لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ یہاں تک فرمایا کہ عورت کسی ایسے گھر میں رات نہ گزارے جہاں اس کا کوئی محرم نہ ہو۔ یہاں تک فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہاں تک فرمایا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اے عورتوں تم اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ پہنچے۔ یہاں تک فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبان پہ رکھا کرو۔ یہ ساری تعلیمات کیوں ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ یہ زنا کو روکنے کے لیے۔ مگر آج ہم نے پورے دین کا تہیہ پانچا کر کے رکھا ہے، بے حیائی اور بدکاری پورے سماج کو برباد کر رہی ہے۔ حرام ریلیشن شپ نوجوانوں میں اس قدر پاپولر ہو رہی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ حرام ریلیشن شپ کے پلیٹ فارم بن چکے ہیں۔ وہ دور گیا جب پاک دامن لڑکے اور لڑکیاں ملا کرتے تھے، اب آپ کو تو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا۔ حالات یہ ہو چکے ہیں میرے ساتھی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ کہتا ہے میرے بندو اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہاں ہم نے حلال راستہ تم کو دے رکھا ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تم اپنی جنسی خواہشات کو، اپنی جائز خواہشات کو اپنی بیوی کے ساتھ پوری کر سکتے ہو۔ اگر لونڈیوں کا زمانہ ہو تو لونڈیوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کر سکتے ہو۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے، آج ہمارے لیے حلال آپشن شادی کی شکل میں ہے۔
یہی جائز طریقہ ہے شرمگاہ کے لیے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. میرے بندو اس جائز طریقے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی دوسرا طریقہ اپناؤ گے وہ حد سے تجاوز ہوگا، حد سے تجاوز ہوگا. اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. کامیاب بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں. امانت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ہم لوگ امانت کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں. مولانا عزیر صاحب ہیں، ان کو ہم نے، ہمارے دوست ہیں، ہم نے ان کو 1 لاکھ روپے دے دیا کہ بھائی صاحب ہم کو 1 سال بعد لوٹا دینا. 1 سال بعد ہم آئے اور انہوں نے پوری ایمانداری سے ہمارا 1 لاکھ روپیہ ہم کو لوٹا دیا. ہم سمجھتے ہیں بس اسی کا نام امانت ہے. نہیں میرے بھائی، امانت بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ بچوں کے باپ ہیں، باپ ہونا بھی ایک امانت ہے. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن تو 5 بچوں کا باپ تھا، تو 3 بیٹیوں کی ماں تھی، تو نے ماں ہونے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو نے باپ ہونے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ مسجد کے امام ہیں آپ، مسجد کے متولی ہیں آپ، جماعت کے ذمہ دار ہیں آپ. یہ تمام عہدے اور کرسیاں جن کے لیے آج بڑی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، لوگوں میں بڑی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، صاحب میں صدر نہیں بنا وہ بن گیا، میں ناظم نہیں بنا وہ بنا، میں خزانچی نہیں بنا وہ بن گیا. ارے اگر جان لو کہ یہ عہدے اور یہ کرسی قیامت کے دن کتنی پوچھ تاچھ ہوگی ان کے بارے میں، تو اس کے لیے لڑنا بند کر دو گے میرے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا، اے ابو ذر خبردار، کبھی امارت کا سوال مت کرنا، کبھی ذمہ داری کا سوال مت کرنا، اس لیے کہ اگر اس کا حق ادا نہیں کیا فَإِنَّا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن یہ امانت ہے، قیامت کے دن یہ تمہارے لیے رسوائی کا سبب بن جائے گی. معاف کرنا میرے ساتھیو، ذمہ داری کا شوق بڑا لوگوں کے دل میں ہوتا ہے، مگر ذمہ داری لینے کے بعد جس نے اس امانت میں خیانت کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رہے. والذین هم لاماناتہم، کامیاب بندے اپنی امانت کو ادا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. امانت اگر آپ کے سر پہ آئی ہے، مسجد کی، جماعت کی، گھر کی، کوئی بھی امانت آئی ہے، امانت میں خیانت مت کرنا میرے ساتھیو، امانت کا لحاظ رکھنا. اس کے بعد فرمایا وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کے دور میں رومیوں کے ساتھ ایک پیکٹ ہوا، ایک معاہدہ ہوا کہ اتنے سال تک رومیوں سے جنگ نہیں ہوگی. اور وہ جو پیکٹ ہوا، جو معاہدہ ہوا، جب اس کے ختم ہونے کا ٹائم آیا تو حضرت معاویہ دھیرے دھیرے اپنی فوج کو رومن امپائر کی بارڈر کے اندر لے کے جانے لگے، تاکہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہو اچانک سے ہم حملہ کر دیں دشمن کے تیار ہونے سے پہلے. جب حضرت معاویہ اپنی فوج کو یہ ڈائریکشن دے رہے تھے، دور سے گھوڑے پر کوئی سوار ہو کر کے آتا ہے اور آواز دیتا ہے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. اے امیر معاویہ، وفا کرنا ہے، غداری نہیں کرنا ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، غداری نہیں کرنا ہے. جب وہ گھوڑے والا قریب آیا، دیکھا گیا وہ صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ تھے. انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب کسی قوم سے معاہدہ ہو جائے، پیکٹ ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، تو ایگریمنٹ کے پورا ہونے کے پہلے اس کے لیے حملے کی تیاری کرنا یا اس کی بارڈر کے اندر انٹری کرنا بھی غلط ہے. یا تو اگر آپ کو حملہ ہی کرنا ہے تو اعلان کر دو کہ اب کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اور ایگریمنٹ باقی ہے تو جب تک ایگریمنٹ ہے آپ کو اس کے اوپر حملے کے لیے کوئی پلاننگ کرنا، اس کی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے. حضرت معاویہ نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا. یہ ہے ہماری تاریخ. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. دشمن کی تعداد 3x، 3 گنا، 1000. ایک آدمی قیمتی تھا نا اللہ کے نبی کے لیے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ دشمنوں کے پاس پھنس جاتے ہیں، اور دشمن اس کنڈیشن کے ساتھ ان کو ریلیز کرتا ہے کہ آپ کو ہم چھوڑ تو رہے ہیں مگر آپ کو مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا ہے.
جب یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے تو مجبوری میں یہ وعدہ کیا تھا, ہمیں پتا ہے کہ حالات کتنے نازک ہیں, ہم آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. نبی اکرم نے فرمایا نہیں نہیں, جب تم وعدہ کر کے آئے ہو نفی بعہدہم, تو ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. ارجیا, تم دونوں واپس چلے جاؤ, ہم اللہ سے مدد مانگیں گے, ہم تمہیں اپنی جنگ میں اپنی فوج میں شامل نہیں کریں گے. اللہ اکبر. یہ ہماری تاریخ رہی ہے اور آج ہماری زبان کی کوئی ویلو نہیں, ہمارے وعدے کا کوئی لحاظ نہیں, ہم سے بڑا کوئی وعدہ خلاف نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے کامیاب بندے اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور کامیاب بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. نماز کی پابندی کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں نماز کی. ایک ایک وقت کی نماز ان کے لیے قیمتی ہوتی, یہ نہیں کہ چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی. اور ایک بات بتا دوں آپ کو, علامہ ابن حزم نے یہ بات لکھی کہ بغیر کسی مجبوری کے ایک نماز کو دوسری نماز تک ڈیلے کرنا جائز نہیں. یہ جو ہم لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں چلو بھائی قضا ہو گئی. قضا کب ہوتی ہے؟ جب آپ سوئے رہ گئے, آپ ایسی سچویشن میں تھے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, تب نہ قضا ہوئی. یا تو آرام سے فجر میں نیند نہیں کھلی, صبح 8 بجے اٹھے, چلو بھائی اب تو قضا ہوگی, آرام سے اب ظہر میں پڑھیں گے. غلط ہے یہ. اگر آپ کی کوئی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل پڑھا جائے. جیسے ہی یاد آ جائے فوراً پڑھا جائے, اس کو اگلی نماز تک کے لیے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ عشاء آپ کی چھوٹ گئی, بڑا اچھا آپشن ہے, تراویح کی نماز ہو رہی ہے, آپ آ کے شامل ہو جائیے, تراویح میں شامل ہو جائیے, 2 رکعت تراویح کی پڑھیے, پھر اٹھ کر کے 2 رکعت پوری کر لیجیے, آپ کی عشاء ہو گئی, جماعت کا ثواب بھی ملے گا آپ کو. اب آپ کیا کر رہے ہیں صاحب, چھوڑو جانے دو بعد میں پڑھ لیں گے, وہ بات کبھی آتا ہی نہیں ہے میرے بھائیو. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ وہ بات آنے تک زندہ رہیں گے؟ اس لیے نماز کی حفاظت کیجئے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے. تو سورہ مومنون میں اللہ نے یہ 8 چیزیں بیان کی. ایمان والا ہو جانا, نماز میں خشوع خضوع والا ہو جانا, لغو چیزوں سے بچنا, زکوٰۃ ادا کرنا, شرمگاہ کی حفاظت کرنا, امانت کا خیال کرنا, وعدے کا خیال کرنا, نماز کی پابندی کرنا. یہ 8 چیزیں اگر ہیں, اللہ کا وعدہ ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے. اولئک هم الوارثون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بنیں گے. کس کے وارث بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس, یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون, اور جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تو یہ 8 چیزیں ہو گئی کامیابی کی امانت, کامیابی کی ضمانت. اب 1-2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. کامیابی کا ایک راستہ اور بتایا قرآن نے, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ گناہ مت کیجئے, گناہ کا ہونا آپ سے, گناہ کا نہ ہونا یہ آپ کے لیے امپاسبل ہے. آپ انسان ہیں تو کچھ نہ کچھ تو گناہ ہوں گے. اسی لیے اللہ جب جنتیوں کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. میرے جنتی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. معافی مانگو میرے بھائیوں, اور رمضان اور اس کے آخری عشرے سے بہتر کوئی موقع نہیں توبہ کرنے کا. توبہ کرو, یہ کامیابی کی ضمانت ہے. کامیابی کا ایک نسخہ اور بتایا قرآن نے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, خیر کی دعوت دے. یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دائی بن جاؤ, دین کے دائی بن جاؤ. دین کے دائی بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا کام دھندا چھوڑ دیجیے. آپ اپنی فیلڈ میں رہ کے دین کی دعوت کا کام کیجیے. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو دین کے دائی ہیں ان کا سپورٹ کیجیے, ان کی مدد کیجیے. آپ کے پاس کار ہے, کوئی عالم آیا, اس کو ریسیو کرنا, اس کو پک کرنا ہے, اس کو کسی پروگرام میں جانا ہے, اس کو کسی دیہات میں کسی قریے میں جانا ہے, آپ اپنی گاڑی کے ذریعے اس دعوت کے کام میں سپورٹ کر دیجیے. آپ اپنے علم کے ذریعے, اپنے ٹائم کے ذریعے, اپنی دولت کے ذریعے, اپنے صلاحیتوں کے ذریعے جس طریقے سے بھی دین کی دعوت میں سپورٹ کر سکتے ہیں کیجیے میرے ساتھیوں. یہ کامیابی کی ضمانت ہے.
کامیاب ہونا ہے تو سود اور بیاج سے بچنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور سود اور بیاج کا لین دین چھوڑ دو. دوسرے مقام پہ فرمایا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو سود اور بیاج مت کھاؤ، چاہے وہ نارمل سود ہو چاہے وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو جو سود پر سود بنتا چلا جاتا ہے. ہر طریقے کے سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بینک کا انٹرسٹ جائز ہے. کہتے ہیں بینک ہم سے کما رہا ہے. وہ تو نبی کے دور میں جو سود ہوتا تھا، ایک آدمی 100 روپیہ لے رہا ہے کسی سے ادھار، پھر اس پہ سود چڑھ رہا ہے، وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ تھا، وہ حرام تھا. بینک میں جو ہم پیسہ رکھ رہے ہیں بینک والا تو ہم سے کما رہا ہے، وہ ہم کو تو انٹرسٹ دے رہا ہے، تو وہ تو ہمارا پروفٹ ہے. اللہ اکبر. خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے حسن آپ کا کرشمہ ساز کرے. نام بدل دینے سے چیزوں کی کیفیت بدل نہیں جاتی میرے بھائی. نبی نے شراب کہا تھا، آپ کے ساتھ بیئر جائز ہے، وسکی جائز ہے، رم جائز ہے. نہیں، چیز تو وہی ہے، نشہ تو ہے نا اس میں. اس لیے سود اور انٹرسٹ کھانا یہ حرام ہے، اور کامیابی اگر چاہتے ہو تو سود اور بیاج کا لین دین چھوڑ دو. اور آخری چیز، قیامت کے دن اللہ کے یہاں میزان پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. ایک پلڑے پر ہماری نیکیاں ہوں گی، ایک پلڑے پر ہمارے گناہ ہوں گے، اور وہاں کیسے پتا چلے گا کون کامیاب ہے؟ فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. قیامت کے دن اللہ کے میزان عمل پر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہوگا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اس سے بڑا کوئی خسارہ والا، اس سے بڑا کوئی نقصان والا نہیں بنے گا. کوشش یہ کرو میرے ساتھیوں کہ ہماری جھولی میں کچھ تو نیکیاں ہوں. بھئی آپ دکان پر جاتے ہیں سامان لینے کے لیے تو کچھ تو پیسہ آپ کی جیب میں ہونا. اللہ کے یہاں ہم جائیں تو کچھ تو ہمارے میزان عمل میں، ہمیں معلوم ہے ہماری نیکیوں کی اوقات ہم کو پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے دامن پہ کتنے داغ ہیں، لیکن کچھ تو ہمارے پاس ایسی نیکیاں ہوں کہ چلو 100 نیکیاں لے کے گئے 10 تو قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے کوشش یہ کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک دل کی دھڑکن ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لیں اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لیں. اگر یہ چیز ہم کر کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی ملے گی. یہ چند باتیں کامیابی کے تعلق سے تھیں. کل سے انشاءاللہ تاقرا شروع ہو رہی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے اس آخری عشرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے. ہمارے ملنے بیٹھنے کو، یہاں جمع ہونے کو، سننے سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں میں جن کی اللہ تعالیٰ رمضان میں مغفرت فرماتا ہے ان بندوں میں اللہ ہم سب کو بھی شامل فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.